اسلام کی بہار بہار شریعت۔ آگے فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت مدار ایمان ہے، یعنی کہ حضور کی محبت ایمان کا مدار ہے، ایمان کی جان ہے، بلکہ ایمان اسی محبت ہی کا نام ہے۔ جب تک حضور علیہ السلام کی محبت ماں باپ، اولاد اور تمام جہان سے زیادہ نہ ہو، آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ جب تک ہمیں حضور سے زیادہ محبت کسی سے اگر ہے تو پھر ہم مومن نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ ہمیں ہر چیز سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، بھائی بہن سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ، مال و دولت، ہر چیز سے زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ ہمیں حضور سے محبت کرنی ہوگی، تبھی ہم مسلمان بنیں گے۔ اور فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی اطاعت عین اطاعت الہی ہے، یعنی کہ ہم حضور کی اطاعت کریں گے تو گویا کہ ہم اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں۔ عین اطاعت الہی ہے حضور کی اطاعت، اور طاعت الہی بے طاعت حضور کے ممکن نہیں ہے۔ یعنی کہ تم یہ چاہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرمان بردار بن جائیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار بن جائیں، اور حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ رکھیں، ان کی اطاعت نہ کریں، تو یہ ناممکن ہے۔ یہاں تک کہ آدمی اگر فرض نماز میں ہو اور حضور اسے یاد فرمائے، فوراً جواب دے اور حاضر خدمت ہو، اور یہ شخص کتنی ہی دیر تک حضور سے کلام کرے، بدستور نماز میں ہے، اس سے نماز میں کوئی خلل نہیں ہے۔ یعنی کہ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، وہ بھی فرض نماز پڑھ رہا ہے، اور حضور نے اسے بلایا، تو پھر وہ شخص جب تک حضور کا فرمان مانتا رہے گا، حضور نے اسے کسی چیز کے لیے بھیجا، کہیں دور بھیجا، بازار بھیجا، کچھ خریدنے کے لیے بھیجا، تو وہ خرید رہا ہے لیکن وہ نماز میں ہے، وہ پیمنٹ کر رہا ہے لیکن وہ نماز میں ہے۔ یعنی کہ حضور نے اسے پورے دن ادھر ادھر دوڑایا، ادھر ادھر اس سے کام کروایا، اسے حکم دیتے رہے، وہ حکم کی بجا آوری کرتا رہا، تو پورے دن وہ نماز میں ہی رہا اور اس کی نماز میں کوئی خلل نہیں آیا۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم یعنی اعتقاد عظمت جزو ایمان، رکن ایمان ہے۔ یعنی کہ حضور کی تعظیم، حضور کی عظمت جزو ایمان یعنی ایمان کا جز ہے اور ایمان کا رکن ہے، اور فعل تعظیم بعد ایمان ہر فرض سے مقدم ہے۔ یعنی حضور کی جو عظمت ہے، جو تعظیم ہے، وہ ایمان کا رکن ہے، ایمان کا جز ہے، لیکن فعل تعظیم ایمان کے بعد ہر فرض سے مقدم ہے، ہر فرض سے پہلے ہے۔ اس کی اہمیت کا پتہ اس حدیث سے چلتا ہے کہ غزوہ خیبر سے واپسی میں منزل صحبہ پر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر پڑھ کر مولا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے زانو پر سر مبارک رکھ کر آرام فرمایا۔ یعنی کہ جو اہمیت ہے فرض کے بعد حضور کی عظمت، حضور کی فعل تعظیم کی، اس کی اہمیت بتا رہے ہیں۔ غزوہ خیبر میں جب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر سر رکھ کر کے آپ آرام فرما رہے تھے، تو مولا علی نے نماز عصر نہ پڑھی تھی، آنکھ سے دیکھ رہے تھے کہ وقت جا رہا ہے، یعنی کہ سورج ڈوب رہا ہے، مگر اس خیال سے کہ زانو سر کاؤں گا تو شاید خواب مبارک میں خلل آ جائے۔ یعنی کہ حضرت علی کو یہ خوف تھا کہ اگر میں نے اپنا پیر ہلایا، اپنا زانو ہٹایا، تو حضور کی نیند میں، حضور کے خواب میں مبارک میں خلل آ سکتا ہے، تو زانو نہ ہٹایا، یعنی کہ اپنا پیر نہ ہٹایا، یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا، یعنی سورج ڈوبنے دیا، لیکن حضرت علی نے اپنا پیر نہیں ہٹایا۔ اور جب چشم اقدس کھلی، مولا علی نے اپنی نماز کا حال عرض کیا، حضور علیہ السلام نے حکم دیا، ڈوبا ہوا آفتاب پلٹ آیا۔ یعنی کہ حضرت علی کی نماز عصر چھوٹ گئی تھی، تو پھر اور حضور نماز پڑھ چکے تھے، تو آپ نے اپنی حضرت علی کے زانو پر سر رکھ کر کے آپ سو گئے، آپ تو حضرت علی نے کہیں آپ کے خواب میں مبارک میں خلل پیدا نہ ہو، اس لیے اپنا پیر نہیں ہٹایا اور نماز کو ادا نہیں کیا۔ لیکن جب حضور جاگے، حضور بیدار ہوئے، تو پھر آپ نے اپنی نماز کا حال بیان فرمایا کہ میں نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی، تو حضور نے حکم دیا کہ اور سورج پلٹ آیا، اور پھر مولا علی نے نماز ادا کی، پھر ڈوب گیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ افضل العبادات نماز، اور وہ بھی صلاۃ وسطی، نماز عصر، مولا علی نے حضور کی نیند پر قربان کر دی۔ یعنی کہ جو سب سے افضل عبادت ہے وہ نماز ہے، اور ان نمازوں میں سب سے بہترین جو نماز ہے وہ نماز وسطی، یعنی کہ نماز وسطی یعنی کہ نماز عصر ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی، یعنی کہ جس کا مفہوم ہے کہ نمازوں میں سے حفاظت کرو صلاۃ وسطی کی، یعنی نماز عصر کی حفاظت کرو۔ نماز عصر کو ہر کوشش یہ کرو کہ اس کو ادا ہی کیا جائے، اس کی قضا نہ کی جائے، اس کو نہ چھوڑا جائے۔ لیکن وہ نماز حضرت علی نے حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب مبارک میں خلل نہ پڑنے کی وجہ سے چھوڑ دی اور نیند پر قربان کر دی۔ اور عبادتیں بھی ہمیں حضور علیہ السلام کے صدقے بھی ملی ہیں۔ تو دوسری حدیث اس کی تائید میں یہ ہے کہ
गारे सूर में पहले सिद्दीक अकबर गए, फिर अपने कपड़े फाड़कर उसके सुराख बंद कर दिए, एक सुराख बाकी रह गया, उसमें पांव का अंगूठा रख दिया। फिर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया, तशरीफ ले गए और उनके जानू पर सर अक़दस रखकर आराम फरमाया। उस गार में एक सांप मुश्ताक़ ज़ियारत रहता था, उसने अपना सर सिद्दीक अकबर के पांव पर मला। उन्होंने इस ख्याल से कि हुजूर की नींद में फर्क ना आए, पांव ना हटाया। आखिर उसने पांव में काट लिया। जब सिद्दीक अकबर के आंसू चेहरे अनवर पर गिरे, चश्मे मुबारक खुली, अर्ज हाल किया, हुजूर इस्लाम ने लुआब दहन लगा दिया, फौरन आराम हो गया। हर साल वो जहर ऊद करके आता और 12 बरस बाद उससे शहादत पाई। यानी कि इससे साबित ये होता है कि चाहे तुम नमाज में हो, अगर हुजूर तुम्हें बुलाएं तो अपनी नमाज को छोड़ो, बल्कि पहले हुजूर की बात सुनो। अगर तुम्हारी जान जा रही है और हुजूर अगर तुम्हें बुला रहे हैं या हुजूर ने कोई तुम्हें हुक्म दिया तो तुम्हारी जान जा रही है तो जाने दिया जाए, लेकिन हुजूर की हुक्म अवरी की जाए, हुजूर का हुक्म माना जाए, हुजूर की बात को माना जाए। उनकी बात मानने के लिए चाहे तुम्हें अपनी जान से जाना पड़े, चाहे अपनी जान से हाथ धोना पड़े, तुम्हें अपनी जान दे दो, लेकिन हुजूर के हुक्म की आवरी करो और हुजूर के हुक्म को न टालो। इससे साबित ये हुआ कि जुमला फराइज फुरू हैं, साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू हैं, असलल उसूल बंदगी उस्ताज वर की है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि मैंने बताया, नोमान बिन साबित एकेडमी में बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जाता है, तो आप लोग अगर अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो हमसे जरूर राब्ता कायम करें। पूरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।